اجازت جی گفتگو شروع کی جا سکتی؟ دور حاضر کی ایک انتہائی اہم ضرورت پہ میں آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت اہم باب جسے ہمارے منبر سے جب بھی بیان کیا گیا مصائب کی صورت میں کیا گیا، یعنی کہ جب بھی حق زہرا کو یا بی بی کے حق فت کو بیان کیا گیا تو اسے مصائب کی صورت میں بیان کیا گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ ذاکر یا خطیب نے بی بی کا حق یا دربار پڑھنا شروع کیا تو مومنین کا ذہن تھا کہ یہ مضمون مصائب کا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے، بادشاہ حسین کی عطا سے، میں نے پاک سیدہ سے اس مضمون کی خیرات مانگی اور پہلی بار اس مضمون کو فضائل کی صورت میں پڑھنا شروع کیا۔ میں موضوع سے قبل آپ احباب کے سامنے سے گزارش کروں گا، میں پاک بی بی کی وکالت کا حق میں ادا تو نہیں کر سکتا، میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ اتنے بڑے گھر کی وکالت کی جا سکے، لیکن میں اس مقدمے پہ ایسے ہی بحث کروں گا جیسے کہ حلالی وکیل اپنے مقدمے میں بحث کرتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اگر کوئی اہل سنت میرے بھائی گفتگو کو سن رہے ہوں، جتنی دیر میں ممبر پہ گفتگو کروں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنی بنا کے نہیں، شیعہ بنا کے نہیں، ایک مسلمان بنا کے میں جس کا کلمہ پڑھتے ہوں اس کی بیٹی کا حق آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے برادر جناب شرازی صاحب نے بیان فرمایا، قتل حسین کی وجہوں میں سے ایک وجہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو خنجر کربلا میں چلا یہ سقیفے میں تیز ہو چکا تھا۔ نبی کے جانے کے بعد ایک بہت عظیم تبدیلی، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی رسول کے جانے کے بعد۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا۔ اب اس موضوع کا داد کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائیداد، ایک جاگیر۔ اس جاگیر کو اہل بیت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا۔ اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی۔ میں پہلے وضاحت کروں، اسے فدق بھی بولتے ہیں، فتق بھی بولتے ہیں، دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے، اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے۔ یہ فدق ایک باغ نہیں، اس کے اندر 7 باغات تھے، یہ ایک جگیر تھی، اس کے اندر 7 باغات تھے جس کے نام تاریخوں میں موجود ہیں۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگا ہوں، پس منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے میں بحث کر سکوں گا، کیونکہ اب پرانے کیس کھلنے شروع ہو گئے ہیں، پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا جب زہرا کا بیٹا آئے گا، اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اب 40 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی تھی، یہ جگیر رسول کو، توجہ ہے، یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ پھر توجہ، یہ جگیر فتق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا، مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں، 2 سال کی محنت ہے اس 1 گھنٹے کے مضمون پہ۔
رسول نے جب قلعہ قابوس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے قافلے گزرتے یہ ان قافلوں کو روٹ مسلمانوں کو علیحدہ کرتے، پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے۔ قافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ قافلے رو کے پہچان کر کر کے مارنا، یہ خیبر کے کافروں سے چلا۔ یہ ان میں سے اس تجارت کے قافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے، جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے۔ خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کو قتل عام کر رہے۔ دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا